6 सफ़र المظفر اور اپنی پیاری شہزادیوں سے ایک بار پھر مخاطب۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی شکر گزار کہ آپ نے لنک کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے سینڈ کیا اور خواتین یہاں تک آئیں۔ تو میری بیٹیوں، بہت تیزی سے دوڑتا ہوا وقت ہے، ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ باطل نے نفسیاتی طریقے اتنے اختیار کر لیے ہیں، انکانشیسلی ہم ان طریقوں کے تابع چلنے لگے ہیں۔ اب ہم لمبی بات کو پسند نہیں کرتے، مختصر بات کو سننا چاہتے ہیں، بلکہ جلدی جلدی اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نہ بات سنیں، غور فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، کوئی توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں۔ اسی لیے اب تو اس نے واٹس ایپ پر بھی ملٹیپلائی بائی 2 کا آپشن رکھا ہے، تاکہ جلدی جلدی بات سن لیں، کوئی تدبر، کوئی فکر و غور نہ کریں۔ لیکن باجی جان آپ کو چھوڑیں گی نہیں ایسے، باجی جان اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ باجی جان بھی اسی امت محمدیہ کا حصہ ہیں جس کا حصہ آپ ہیں، اور ہم سب چاہیں گے کہ ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں اور جنت میں ساتھ جائیں، جنت کے مزے اڑائیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک ساتھ مل کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے ہم آپ کے پاس یہاں جڑتے ہیں ہر روز 5 منٹ کے مدرسے کو لے کے اور مختصر سی نصیحتوں کو لے کر۔ تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے لنک کو آگے فارورڈ کیا، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہو تو آپ اکیڈمی کا نمبر ڈائل کر سکتی ہیں 03331308 آپ کو معلوم ہے نا سلیس تربیت زندگی کا حلقہ کتنا مزیدار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف کے فوائد پر بھی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں دوسرے حلقے میں، اور اسی طرح قصوں میں سب سے حسین قصہ قصص الانبیاء میں سے سورہ یوسف کی تفسیر کو بھی ہم آپ کو سناتے ہیں ماشاءاللہ سے، جس میں ہمارے لیے 101 اسباق ہیں۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اسلام سے باتیں کہ حضرت عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی، ہم ان کو غسل دینے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا، فرمایا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا مناسب جانو تو اس سے زیادہ مرتبہ بیری کے پتوں اور پانی سے ان کو غسل دو، اور آخری مرتبہ میں کافور استعمال کرنا۔ پھر جب غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ہم فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو کفن میں شامل کر دو، اور اس کو کفن کا وہ حصہ بنانا جو اس کے جسم سے لگا رہے۔ تو جب بات ہو غسل میت کی اور کفن کی، تو پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کو پتہ ہے نا، جلد ہم سلیس اکیڈمی کے واٹس ایپ چینل پر آپ کو دیں گے غسل میت کی کلاس، کہ میت کو کس طرح نہلانا ہے اور کس طرح کفنانا ہے۔ کیونکہ بیٹا دیکھو، جو روح اس دنیا میں آئی ہے، جو جان اس دنیا میں آئی ہے، اسے اس دنیا سے ضرور بضرور جانا ہے۔ ہمارے والدین کے جب گئے تو بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے والد محترم کو خود غسل کرائیں، یہ ان کی آخری خدمت ہے، اور اسی طرح بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی والدہ محترمہ کی آخری خدمت، ان کا آخری غسل وہ خود کرائیں۔ جتنی محبت سے اور جتنی دعاؤں کے ساتھ بیٹیاں اپنی ماؤں کو غسل کرائیں گی، کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ تو ضرور سیکھیے گا اس کو بھی۔ بچوں کو پیارے نبی کی باتیں سکھا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دوستی اور اس کے لیے دشمنی ہے، اللہ کے لیے ہی محبت کرنا اور اس کے لیے ہی نفرت کرنا، یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ اور سامان راحت اور راحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سامان راحت بہت ہے لیکن راحت نہیں ہے آج کل۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آج کل سامان راحت تو مخصوص سمجھتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہو جائے اور سامان راحت اس کے پاس سب کچھ ہو، یعنی راحت کی چیزیں بہت ساری ہوں، بیڈ بھی ہو، گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، تو اسے کچھ بھی راحت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چند روز میں یہاں سے اس کے ساتھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہاں، ایک لنگوٹا بھی بند ہو اس کے ساتھ اور چند روز کے بعد وہ رہا ہو جائے، اور اس کے گھر میں راحت کا کوئی سامان نہ ہو، اور رہائی کی خبر سن کر اسے کیسی عید محسوس ہوگی۔ اگر کسی امیر کبیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور کہو کہ تم اس پر راضی ہو، یہ تمام دولت غریب کو دے دیں اور تم اس کے بدلے وہ تمہاری پھانسی قبول کر لے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سکون اور آرام چیزوں میں نہیں ہوتا، بلکہ سکون اور آرام جو ہوتا ہے وہ انسان کی دلی کیفیت اور حالات پر ہوتا ہے۔ کھلا مشاہدہ ہے کہ ہم ایک کامل دیندار شخص کو دیکھتے ہیں، وہ کتنے آرام اور اطمینان سے رہ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھ لیجئے مؤذن ہوگا، امام صاحب ہوگا، آرام سے رہنے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیٹ کاروباری لوگ پریشان حال پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو سکون اور آرام راحت کے سامان میں نہیں ہے، بلکہ راحت میں اور سامان راحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے
اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو میری شہزادیوں، طلاق کا لفظ تو اپنی زندگیوں سے نکال دو، میرے بیٹوں، میرے شہزادوں، اپنی زندگیوں سے طلاق کا لفظ نکال دو، کہ بار بار کا یہ لفظ سن کر نا ہر ایک کو یہ لفظ بولنے اور سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اس لفظ کو اپنی لغات سے، اپنی زندگی کی ڈائریکٹری سے بالکل نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی جماعت گزر رہی ہو تو اس میں سے ایک کا سلام کہنا سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، اور بیٹھنے والوں میں سے بھی صرف ایک بندے کا جواب سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ تو اس پر جرانہ کریں کہ فلانی نے مجھے سلام نہیں کیا، فلانے نے کیا، جماعت ہے تو بس ایک نے کر لیا تو کافی، اور ایک نے جواب دے دیا تب بھی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے یہ نہ کہے کہ فلاں آیت ایسے ایسے بھول گیا ہوں، بلکہ وہ شیطان کی طرف سے بھلا دیا گیا ہے۔ اور ملکہ زبیدہ کی بخشش ہو گئی تھی، ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنوائی، مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کام تو تم نے خزانوں کے پیسوں سے کیا تھا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی، مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ ملکہ گھبرا گئی تھی۔ تو میری بیٹیوں یاد رکھو کہ جو بھی کام کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ والوں کا انداز اصلاح بہت پیارا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ کی صاحبزادی ایک مرتبہ دانت نکلوا کر حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا حال پوچھا، اپنا حال بتاتے ہوئے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، ابا جی یہ دانتوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ دانتوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب بچپن میں نکلتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں۔ والد محترم نے فرمایا، ناگواری کے ساتھ فرمایا، بیٹی تمہیں ان دانتوں کی بس 2 باتیں یاد ہوئیں؟ انہوں نے آتے وقت بھی تکلیف دی اور جاتے وقت بھی تکلیف دے رہے، ان دونوں کے درمیان سالہ سال تم نے اس غذائی مشین کو استعمال کیا، مزیدار کھانے کھائیں، اس طرف دھیان نہ دیا۔ اسی طرح والد محترم رحمہ اللہ باتوں باتوں میں اپنے متعلقین کو بھی اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور ادائے شکر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ کیا ہوا، ہماری بہن نے فوراً استغفار پڑھ لی، اور ہمیں بھی استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پڑوسی کے حقوق کی بہت اہمیت ہے میرا بیٹا، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور آدمی مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کا کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، تو پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے۔ اور آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا پڑوسی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔